बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट्स और हमारी आज की तकरीब के मेज़बान भी कह लें और हमारे मेहमान भी कह लें, मुफ्ती फरहान साहब, डॉक्टर तारिक इब्राहिम साहब, शहजाद सदान साहब, यहाँ सामने बैठे हुए कई फेमिलियर फेसेस जो मैं देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पे यहाँ गडाब से और मलील से आए हुए मेरे दोस्त, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे लिए ये निहायत ही ऑनर की बात है कि आज मुझे चिल्ड्रन ऑफ एडम ने इस मंसूबे की इनाग्रेशन के लिए बुलाया और फाउंडेशन स्टोन मेरे हाथ से रखवाया है। ये हमेशा मुझे याद भी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल को, इस सेंटर को ग्रो करते हुए जब देखूंगा तो मुझे आज का दिन और जो ये एसोसिएशन है हुकूमत सिंध और चिल्ड्रन ऑफ एडम की, वो भी याद रहेगी। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ। 1.5 साल पहले, एग्जैक्ट 1.25 साल वो होगा इस बात को, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, डॉक्टर तारिक इब्राहिम साहब आए और मुझसे मिले और उन्होंने अपना प्लान बताया कि जी चिल्ड्रन ऑफ एडम के बारे में बताया और अपना प्लान बताया कि जी हमें एक अस्पताल, न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल बनाना है, इसलिए कि इसकी शदीद ज़रूरत है। इनकी जो बातें, और आज आपने इनकी प्रेजेंटेशन भी देखी होगी, ये बिल्कुल अलाइन करती है जो हमारी हुकूमत सिंध के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें चाहे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, और मैं उस पर बाद में आऊँगा कि हुकूमत सिंध के इंटरेस्ट के साथ कैसे अलाइन करता है। इन्होंने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की उस दिन भी मेरे से, और उस सिलसिले में भी जो हमारी अपनी इनिशिएटिव्स हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए पूरे सूबे में, चाहे वो हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स हो, या बैठे हैं हमारे थर के MPA सामने और हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कासिम सुब्रो साहब कल भी मुझे कह रहे थे कि इनके इलाके में, और ये डेजर्ट में पानी पहुंचाना है और एक पाइपलाइन जा रही है जो कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, उसके लिए कह रहे थे कि जी हम इस साल मुझे ख़त्म करके दें, इसलिए कि लोगों को पानी की ज़रूरत है। चाहे जो आपने और कॉन्सेप्ट बताया कि इसका नाम चिल्ड्रन ऑफ एडम क्यों है, किस इंक्लूसिव रखना चाहते हैं, किसी मज़हब, ज़ात पात की वजह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं, हम सब आदम की औलाद हैं इस दुनिया में जो बसते हैं। तो इंक्लूसिविटी जो हुकूमत सिंध का भी रहा है एक ऑब्जेक्टिव, उसको भी ये मैच करते थे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमने कहा जी बिल्कुल मदद करेंगे। इनकी रिक्वेस्ट आई कि हमें कोई ज़मीन आइडेंटिफाई करके दी जाए, कोई जगह आइडेंटिफाई करके दी जाए, और मैंने जो हमारे सरकारी लोग थे इन्होंने कई जगहें जाके देखी, और हम तो चाह रहे थे कि एक बनी बनाई जगह इनको दे दें ताकि वो काम शुरू करें, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस थी, और कल उन्होंने मुझे दोबारा जब मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताया भी, और उन्होंने इस जगह का 2 ये शहर कराची ज़रूरी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है इसलिए कि अब कराची इतना बढ़ भी चुका है, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जब ये अस्पताल और ये सेंटर बनेगा तो ये सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं, पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ईजी एक्सेस होगा इसका। ये जगह सेलेक्ट की, और मैं सारे गवर्नमेंट के जो हमारे नुमाइंदे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जल्दी से काम किया। हम कैबिनेट में ये ले गए इसलिए कि ज़मीन देना, और ये मैं क्लियर कर दूँ, ज़मीन पेमेंट पे दी है इन्होंने, और उन्होंने जैसे बताया कि वो ज़मीन देने के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है, वो कैबिनेट ने इमीडिएटली अप्रूव किया, और इन लोगों ने भी, ये मेरे ख्याल है 4-5 महीने पुरानी बात है, और पुश किया। इन्होंने कहा कि जी हम बाउंड्री वॉल तो अभी से शुरू कर रहे हैं ताकि हम अपने एरिया को सिक्योर भी करें, और उसके साथ साथ एक प्लान भी दिया कि हम जल्द से जल्द अस्पताल बनाएंगे। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ की मैं आपसे बात कर लूँ कि जैसे मैंने कहा ना, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर असरा बैठी है मेरे सामने, ये हुकूमत सिंध की इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। हमने कोशिश की है, पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस सूबे में,
اور ہر شعبے میں کوشش کی ہے، لیکن ہیلتھ کے شعبے میں ہماری تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں آپ اگر NICVD کا ایگزامپل لے لیں، 2011 میں چلڈرن آف ایڈم کا قیام آیا. 2011 میں NICVD سندھ حکومت کو ملی تھی. پہلے 40 سال سے وہ وفاق کے پاس تھی، 40 یا 50 60s میں بنی تھی. اور پچھلے 10 سالوں میں اس میں جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے، اور ایک کراچی کا جو ہماری مین NICVD ہے، اس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ پرائمری اینجیوپلاسٹیز ایک چھت کے نیچے وہاں ہوتی ہیں، اور وہ سب فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے 20 تاریخ کو، اس لیے کہ وہ جگہ اب کم پڑ رہی ہے، تو ہم NICVD کے لیے لانڈی میں ہم نے ایک اور جگہ تجویز کی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب غالباً 20 مارچ کو، اگر آئی ریممبر کریکٹلی، اس کا فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے کہ تیزی سے بنائیں، اور آپ کے لیے بھی دعا کہ آپ کا یہ سینٹر بھی تیزی سے بنے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں ابھی ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں نا، ابھی کل رات کو میرے پاس جو ہماری پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میڈیکل سائنسز گمبٹ، اس کے ڈائریکٹر کا خط آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے لنگ کینسر کا سینٹر، اور میں یہ جو ہمارا گمبٹ میں اسپتال ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب شاید نہیں جا سکے تھے، میں نے انہیں بتایا تھا، وہ سکھر گئے تھے پچھلی بار جب ادھر آئے تھے، میں نے کہا وہ وزٹ کریں. یہ وہ اسپتال ہے جہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت میرے خیال 600 یا 700 ہو گئے، مجھے نمبرز بھول جاتا ہوں، لیور ٹرانسپلانٹس ہو چکے، آل فری آف کاسٹ. وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، کارنیا ٹرانسپلانٹ، وہاں پہ کینسر کے جدید ترین علاج. اور اب انہوں نے لنگ کینسر کا سینٹر کمپلیٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے افتتاح کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے کہ جلد سے جلد آئیں. یہ ایک اور گمبٹ کو ہم نے جو پچھلے بجٹ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم گمبٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، خیرپور ڈسٹرکٹ میں ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے گمبٹ، سکھر سے کوئی 50-60 کلومیٹر دور ہے، اور اس کو ہم ہیلتھ سٹی ہم نے کہا کہ قرار دیں گے تاکہ. اور میں وہ گمبٹ کا آپ کو بتاؤں کہ میں جب ادھر گیا ہوں، میں ایک بار ادھر گیا جب وہ مجھے انہوں نے لیور ٹرانسپلانٹ جو ان کا سینٹر ہے وہ پورا اس کا وزٹ کرایا، تو اس جو ریکور کر رہے تھے جن کا علاج ہو چکا تھا 5 مریض تھے اس وقت، ان میں سے ایک کا تعلق خیبر پختونخوا سے، ایک کا سندھ سے، ایک کا خیبر پختونخوا سے، ایک کا بلوچستان سے، ایک کا گلگت بلتستان سے تھا. تو پورے پاکستان سے لوگ ادھر ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ہیلتھ سٹی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ایک فیسلٹی پاکستان کے لوگوں کو ہیلتھ کے مد میں دیں. باقی ہماری اور بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ ادھر ہیں، مفتی صاحب آپ ادھر ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ NICVD کو بھی وزٹ کریں. میک دیٹ ارینجمنٹ. میں ہیلتھ سیکرٹری صاحب ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو وزٹ کرائیں، SIUT وزٹ کرائیں. JPMC جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر خاص طور پہ اس کا جو ہمارا ریڈیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں میں نمبر شاید بھول جاؤں 23 ملک ہیں جہاں پہ کینسر کا علاج تھرو سائبر نائف کیا جاتا ہے. پاکستان ان میں سے ایک ہے. دنیا میں اس سے بھی کم، مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں، ملک ہیں جن میں ایک ہی سینٹر میں ایک سے زیادہ سائبر نائفز ہو، اور ہمارے پاس جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں دو سائبر نائفز ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسری سائبر نائف اسی سال حکومت سندھ نے اپروو کر دی ہے، اور انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے تو ان سے کہا ہے کہ اگست سے پہلے اس کو انسٹال کر دیا جائے تو تیسری سائبر نائف آ جائے گی. مجھے نہیں پتہ دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جن میں 3 سائبر نائف ایک جگہ پہ. لیکن سب سے بڑی بات، وہاں آپ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے
کہ اٹ از دی اونلی پلیس ان دا ورلڈ, ان دا یونیورس, ورلڈ تو نہیں, میں یونیورس ہی کہوں گا, جہاں پہ یہ علاج مفت کیا جاتا ہے. آپ اگر یورپ یا امریکہ میں جائیں تو یہ علاج $60,000 سے لے کے, ڈپینڈنگ کہ آپ کتنی آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, $1,00,000 سے اوپر کا ہوتا ہے. اور یہاں پہ مفت کیا جاتا ہے. جو ہماری 2 سائبر نائفس اس وقت ملا کے ہیں, کیپیسٹی ان کی 24 سیشنز کی ہے دن میں. ایک جو بہتر مشین ہے وہ 16 سیشنز کرتی ہے دن میں, دوسری مشین 8 سیشنز کر سکتی ہے دن میں, اور جو نئی مشین لے رہے ہیں, میں اس وقت پھر بھول رہا ہوں, بٹ اٹس لائک ایون ہاف آف واٹ ٹائم, تو 32 کے قریب سیشنز مریضوں کو ایک دن میں, ادھر بیٹھے کوئی مجھے بتائیں, 32 کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہیلتھ کے اندر انیشیٹوز تھیں, اور جب چلڈرن آف ایڈم نے کہا کہ ہم سائیکیٹرک ہاسپٹل اور ایک سائیکیٹرک سینٹر, یہ جیسے بتایا نا کہ یہ صرف ایک اسپتال نہیں ہے, اس کے اندر جو اسپتال میں چیزیں وہ تو ضروری ہیں, ٹیچنگ سروسز بھی کر رہے ہیں, بچوں کے لیے سہولیات ہیں, جو جیریاٹرک سروسز ہیں, جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کو یہ مینٹل النیسز ہوتی ہیں, یا ہمارے نوجوان, اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں, اور یہ میں دیکھتا ہوں ہماری جنریشن کے بعد جو اگلی جنریشنز آ رہی ہیں ان میں یہ ڈپریشن, اور آئی ڈونٹ نو کیا ریزنز ہیں. یہ ریزنز بھی ہم نے اپنے ماحول کو کیا کر دیا ہے کہ بچے ہماری نوجوان ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بہت زیادہ. اس کا بھی علاج اور اس کی بھی فیسلٹیز ادھر ہوں گی. آٹزم, جس کے لیے اگین حکومت سندھ نے آلریڈی ہمارے پاس آٹزم کے لیے ہم نے کراچی کے اندر, ڈاکٹر صاحب آپ وزٹ کر سکیں اسے کہ نہیں, 2 سینٹرز ہیں حکومت سندھ کے, ایک گلستان جوہر میں, ایک کرنگی میں, اور ہمارا اس سینٹر کے اندر ہم آٹزم سروسز بچوں کے لیے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ بھی میں آپ کو کہوں گا دیکھیں, لیکن یہ ایک بڑی جہاں ہمیں ان سینٹرز کو, اور اس کے علاوہ وہ سیٹلائٹس, اچھا آپ کا جو دوسرا کانسیپٹ سیٹلائٹس کا, NICVD کی سیٹلائٹس ہماری ہیں اس وقت سکھر, حیدرآباد, لاڑکانو, نواب شاہ, شہید بینظیر آباد, تھرپارکر, سیون, میں بھول رہا ہوں 9 کے قریب, کنڈو محمد خان, یہ سارے سیٹلائٹ سینٹرز ہیں. یہ کانسیپٹ بھی ہمارا آلریڈی ہے. اسی طریقے کا کانسیپٹ ہمارے JPMC کے ساتھ بھی کہ وہ سیٹلائٹس بنائیں گے. تو آپ کی جو سارے تھاٹس تھے وہ بالکل الائن کر رہے تھے جو حکومت سندھ اپنے بارے میں ایک آبجیکٹو, ایک ویژن رکھتی ہے, ایک سوچ جو رکھتی ہے اس سے. تو ہم نے امیڈیٹلی کہا کہ نہیں جی, ہم آپ کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتے ہیں, اور اس نیک کام میں جو آپ کر رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ اس پہ چل پڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہوئے بھی اس سینٹر کو ہم مکمل ہوتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ ہم سب کھڑے ہوں گے 8-10 مہینے بعد, جب آپ کا پہلا بلاک تیار ہو جائے گا انشاءاللہ, اور جب میرے خیال ہے 2 سے 3 سال کے اندر یہ پورا اسپتال آپ کا مکمل کرنے کا ارادہ ہے. کسی بھی حیثیت میں آپ بلائیں گے میں ادھر حاضر ہوں گا, اور آپ کے ساتھ اس دن بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا سینٹر جس کی سخت ضرورت ہے اس کا قیام کیا. میں زیادہ وقت اور نہیں لوں گا. سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ادھر آج تشریف لائے ہیں. ایک نیکی کا کام ہے اور ایک ایسا کام ہے جس کی سخت ضرورت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس نیک کام میں جو جیسے شہزاد صاحب نے کہا تھا کہ پیسے نہیں, پیسے سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو. پیسہ اگر نیتیں صاف ہو تو پیسہ ارینج ہو جاتا ہے, میں نے دیکھا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم نے کئی چیزیں ایسی کی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ شروع ہم یہ حکومت سے نہیں فائنینشیل کنسٹرینٹس, لیکن جب نیت کر لی تھی ہم نے وہ چیزیں کمپلیٹ کی, ہم نے دیکھا ہے. لیکن ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیومن ریسورس چاہیے ہوتے ہیں, لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ٹائم دے. تو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سینٹر کی, اس اسپتال کی بلڈنگ میں اور اس کے آگے چلانے میں
जो हजरात भी अपना टाइम दे सकें वो ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल मदद से जो आप करते हैं। इसके साथ साथ जो मैं इधर लोकल सारे हैं, याब साहब बैठे हैं, हकीम बलोच साहब बैठे हैं, मेरे सारे साजिद भी कहीं नज़र आए थे, मुझे पहले था साथ थे, साजिद ये बैठे हैं, सारे लोकल हमारे मेंबर्स हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कार खैर में अपना इसको समझिएगा प्रोजेक्ट, और आपका अपना प्रोजेक्ट है, आप अपना प्रोजेक्ट समझ के इधर के, और सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद इसलिए कि आपके बिल्कुल पड़ोस में, आपके बैकयार्ड में एक अच्छा अस्पताल उन सर्विसेज का बनेगा जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। हम तो चाहेंगे पूरे पाकिस्तान में ये सर्विसेज हर जगह हों, तो इसको अपना समझ के इसको कंप्लीट कराइएगा ताकि ये जल्द से जल्द जो नेक काम है वो पाए तकमील तक पहुँचे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासतौर पर मुफ्ती साहब, you arrived at 6 AM. Dr. Tariq came here yesterday morning at 4 AM. और आप हम सबसे ज़्यादा अशाज बशाज नज़र आ रहे हैं। तो आई गेस एक एंड खुशी भी है जब एक चीज़ आदमी सोचता है और वो जो है वो शुरू होते हुए और मुकम्मल होते हुए नज़र आती है, तो आदमी अल्लाह ताला और जान डाल देता है। तो एक बार फिर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो इधर आए, और हुकूमत अपनी तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए पूरी मदद और पूरी सपोर्ट का आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।